جمعے کا دن جتنا آرا کے لیے خاص تھا اتنا ہی اس سے کہیں زیادہ عبدالباسط کے لیے اہم تھا۔ آرا نے ہاتھ پہ نیلو سے مہندی لگوائی تھی۔ نیلو سادے سے ٹکے نہ لگا دینا میرے ہاتھوں پہ، اچھا سا ڈیزائن لگا دے، اور ہاں یہ ضرور لکھنا عبدالباسط کے نام کا پہلا حرف ہے۔ اچھا آرا لکھ دوں گی، کائے باولی ہوئی جا رہی ہے۔ نیلو پیالی میں مہندی ڈالے ماچس کے تنکے سے اس کے گورے ہاتھوں پہ مہندی کے نقش و نگار بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نصیبوں کی بچی ادھر آ، کہاں ہے تو؟ آرا نے دوسری لڑکی کو آواز دی۔ کیا بات ہے آرا؟ نصیبو اس کو پوچھتے کمرے سے نکل کر اس کے پاس آ گئی۔ اپنا جوڑا میں نے پلنگ پر رکھا ہے، دھیان سے استری کرنا، جل گیا تو تیرا ہاتھ جلا دوں گی۔ نیلے رنگ بڑا پسند ہے عبدالباسط کو، آرا مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ چہرہ گلاب کے مانند کھل رہا تھا، پہلی بار اس کی سجاوٹ اپنے شوہر کے لیے تھی، وہ بھی من پسند شوہر کے لیے، اس لیے کوئی بھی کمی نہیں چاہتی تھی۔ دوسری جانب عبدالباسط سے وقت کٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض سفید ٹوپی پہنے مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ محبت کو ایک جائز نام دے کر اپنانا تھا، یہ سب مختصر وقت کے لیے تھا، لیکن یہ اس وقت کون سوچنا چاہ رہا تھا؟ نہ آرا کو پرواہ تھی، نہ عبدالباسط کو فکر تھی۔ اس وقت تو دل ہواؤں کا مسافر تھا، ملن کے لیے دونوں ہی بےتاب تھے۔ شام کو عبدالباسط کا ایک نکاح خواہ اور دو گواہوں کے طور پر ہمراہ لیے جہاں کے کوٹے پہ پہنچا تھا۔ ہاتھ میں آرا کے لیے ایک انمول تحفہ بھی تھا۔ بظاہر حسن سے اس گواہ دوست سے تو واقف تھے، لیکن نکاح کرنے والی لڑکی کی حالت خراب ہو رہی تھی، بار بار شاہ کی نظروں سے عبدالباسط کو دیکھ رہا تھا۔ جہان کے صحن میں جہاں کے علاوہ کوئی نہیں تھا سوا ایک ہارمونیم والے کے۔ عبدالباسط کا استقبال کسی نے نہیں کیا تھا۔ جہان کے تخت کے سامنے چند کرسیاں رکھی گئی تھیں، منہ میں پان دبائے، جہان بیگم کی نظر میں ذرا بھی اپنائیت نہیں تھی۔ عبدالباسط وہاں بیٹھ گیا۔ آرا؟ عبدالباسط نے خالی صحن دیکھ کر پوچھا۔ نکاح کے بعد باہر آئے گی؟ ٹھیک ہے، چلو شارق نکاح شروع کرو، عبدالباسط نے اس حافظ لڑکے سے کہا۔ کس کا عبدالباسط؟ میرا۔ شارق کا رنگ فک ہوا تھا۔ تو تمہارا یہاں اس جگہ وہ لایا تھا؟ ہاں جلدی کرو۔ وہ لڑکا متوضع سا ہوا تھا، نکاح نامہ پڑھنے لگا۔ نکاح ہوتے ہی وہ لڑکا اور واقعی کے دوست واپسی کو پڑ تولنے لگے، سبھی عبدالباسط کے منصوبے سے بے خبر تھے۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن ابا سے کچھ مت کہنا، میں خود بتا دوں گا، اگر تم لوگوں کو کوئی بھی بات بتائی تو یاد رکھنا میرے پاس بھی بہت کچھ ہے تمہارے پاپا کو بتانے کے لیے۔ کھلی دھمکی عبدالباسط نے دی تھی۔ وہ لوگ چلے گئے۔ آرا شلوار قمیض میں ملبوس تھی، دوپٹہ سر رکھا تھا، تیار تھی، ہاتھوں میں وہی لال سادی چوڑیاں پہنی تھی۔ عبدالباسط کچھ دیر تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جہاں بیگم کے چہرے پر سنجیدگی تھی، منہ سے پان کی پیک اس نے گلدان میں پھینکی، پھر بولی۔ دیکھ چھورے، تیرا نکاح میں نے آرا کے کہنے پر کیا ہے۔ آج چاند کی 10ویں تاریخ ہے، اگلے چاند کی 10ویں تاریخ کو آرا مجھے یہیں جہان کے کوٹے پہ چاہیے۔ جی، عبدالباسط نے مختصر جواب دیا۔ ہری اور نیلو کمرے کی الماری سے قرآن اٹھا کے لا ذرا۔ آرا اور عبدالباسط نے نافہمی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر جہان بیگم کو۔ نیلو مٹی سے بھرا غلاف میں لپٹا قرآن پاک لے کر آئی۔ چل چھورے، ہاتھ رکھ اور قسم کھا کہ اگلے مہینے چاند کی 10 تاریخ کو تو آرا کو واپس چھوڑ کے جائے گا۔ نور جہاں نے عبدالباسط سے کہا۔ اماں میری بات کا یقین نہیں ہے تجھے؟ قرآن کو بیچ میں کیوں کا لا رہی ہے؟ آرا بولی تھی۔ تو چپ کر جا، تو پہلے بھاگنے کو پھرتی ہے یہاں سے۔ دیکھ بوا، میں نے سالوں سے قرآن پڑھا نہیں ہے، لیکن تو اس کی اہمیت کو جانے ہے، یا تو قرآن اٹھا یا پھر طلاق دے کے آرا کو اور نکل یہاں سے۔ نور جہاں نے سخت لہجے سے عبدالباسط سے کہا۔ میں قرآن نہیں اٹھا سکتا، لیکن میری بات پہ یقین کرے، میں چھوڑ جاؤں گا آرا کو واپس۔ دیکھ، جہان بیگم نے دھوپ میں بال سفید نہ ہی کیے، تیری آنکھوں سے خوف آوے ہے مجھے، ایک بار تو میری چھوری کو لے گیا پھر نہ ہی چھوڑے گا، اور یہ کمبخت کو اندھی ہے تیرے پیار میں، ورنہ مفت میں تیرے ساتھ نہ چلنے کی تیار نہ ہوتی۔ دیکھ، تو گاہک بن کے نہ ہی آیا، جو جب تک چاہے یہاں آتا رہے۔ تو نے نکاح کیا، 1 مہینے بعد آرا کے ساتھ طلاق نامہ بھی ساتھ بھیجو، تاکہ دوبارہ تیرا آرا سے کوئی واسطہ نہ رہے۔ طلاق کا مطلب تو جانتا ہے، اچھے سے تعلق ختم کر دینا، بالکل آرا سے۔ جہان بیگم اسے اچھی امتحان میں ڈال گئی تھی۔ میں آرا کو چھوڑ جاؤں گا، عبدالباسط کی آواز میں دم نہیں تھا۔ رکھ ہاتھ قرآن پہ کہ طلاق کے ساتھ اسے چھوڑ جائے گا اور پلٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ دیکھ، بنا ہاتھ رکھا قسم کھائے بنا آرا نہ ہی جائے گی۔
अब्दुल बासित के हाथ बुरी तरह से कँपकँपाए थे। उसने कुरान पर हाथ रखा। मैं आरा को 1 महीने बाद यहाँ छोड़ जाऊँगा, ये कहकर अब्दुल बासित ने हाथ उठा लिया। आरा का जी चाहे सामने बैठी अपनी माँ को गंदी सी गाली दे दे। माएँ बेटियों के घर बस आती हैं, ये कैसी है जो तलाक की बातें कर रही है। सिर्फ पैसे की बुझारत है साली, आरा ने तासुब से सोचा। चलो अब्दुल बासित। आरा कुर्सी से खड़ी हो गई। आरा इसमें एक बुर्का है, इसे पहन लीजिए। अब्दुल बासित ने एक शौपर आरा की तरफ बढ़ाया। जहान बेगम के चेहरे पे इस्तेयाई मुस्कुराहट थी। जाजिम गुस्से से घर में दाखिल हुआ था। अपना बैग एक तरफ फेंका। हारून रशीद ने बेटे को गुस्से से लाल भूखा चेहरा देखा। क्या बात है बेटा, किसी ने कुछ कह दिया है? बाबा, आप कहते हैं नज़रें झुकाना बहादुरी है। खैर, औरत को गौर से देखना गलत है, लेकिन पता है मेरे क्लास के लड़के क्या कहते हैं? 15 साला जाजिम ने ताज्जुब से हारून रशीद को देखा। क्या कहते हैं? कहते हैं तुम तो पूरी औरत हो, तुम में मर्दों वाली कोई बात नहीं है। लड़कियों के सामने एतमाद से बात करनी नहीं आती तुम्हें। तो इस बात से का गुस्सा आ रहा है। आजकल तो बिहाई को एतमाद नाम ही दिया जा रहा है। आपको पता है क्या कहा आज मुझे लड़कों ने? आज क्या कह दिया? कह रहे थे सच सच बता, तू मर्द भी है या? गुस्से से बात दूर छोड़ गया। मेरी बात सुनो पहले तो ठंडा पानी पियो, इतने गुस्से में कोई बात समझ आएगी नहीं। हारून रशीद ने इसे पानी भर के दिया। जाजिम ने ठंडा पानी पिया और हारून रशीद इसके बराबर में बैठ गया। तुम्हें क्या लगता है बेटा, दीन पर चलना आसान है? अल्लाह ने यूं ही तो इतने बड़े दर्जे नहीं रख दिए परहेजगारों के लिए। अपने नफ्स की लड़ाई यही तो है। लोगों को कहने दो सब, तुम बस सीधे रास्ते पर गामजन रहो। दूसरों की सुनकर क्या हम रास्ता बदल लें, हक को छोड़कर बातिल को अख्तियार कर लें? औरत के साथ बदतमीजी करना, बेबाकी से देखना, क्या ये है बहादुरी? ये तो कोई भी कर सकता है, और कितने लोग करते हैं, बल्कि 80% ज़्यादा ऐसे ही हैं। बस औरत को देखकर नज़रें झुकाना मुश्किल है, इसे एहतराम से बात करना दुश्वार है, इसलिए इसलिए तो बहुत कम लोग ये करते हैं। मैंने कभी तुम्हारी माँ को तुम कहकर मुखातिब नहीं किया था बेटा, मैंने हमेशा इसे आप कहा। इसके अलावा किसी दूसरी औरत को तक देखा तक नहीं। मोहब्बत भी इसी से की है। इसकी मौत के बाद किसी को अपनाना तो दूर की बात, सोचा तक नहीं। इस बात दिल में किसी की ख्वाहिश भी नहीं हुई। तुम्हें अकेला ही पाला है। हारून रशीद ने बेटे के सर पे हाथ फेरते हुए कहा। बाप की बात समझते ही जासिम का गुस्सा ख़त्म हो चुका था। बस याद था तो ये कि ख़ुद को अच्छा इंसान बनाना है तो लोगों की सुननी और सहनी पड़ेगी। किसी को देखकर इसी के रंग क्यों अपनाए जाए, खुद पर वो रंग क्यों न चढ़ाया जाए जिस पे अल्लाह हमें देखना चाहता है। हारून रशीद ने मोहब्बत से ये रंग खुद पर चढ़ाए थे। जाजिम की परेशानी परवरिश ऐसी हुई थी, औरत से नज़र झुकाए बात करना था। कई बार फरमाइश करके अपनी माँ के किस्से सुनता था, जिसकी पैदाइश होते ही दुनिया फ़ानी से कूच कर गई थी। इसकी तस्वीर देखते अपने नकूश इनसे मिलाने की कोशिश करने लगता था। वक्त इसी तरह तेज़ी से गुजरा था। पहली बार जाजिम आसमान से ज़मीन पर इस वक्त गिरा जब हारून रशीद के कैंसर की तशख़ीस हुई। जाजिम ने अपना बोन मैरो अपने वालिद को देना चाहा, लेकिन वो मैच नहीं हुआ। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती थी। दिल इस वक्त ज़ुल्मत के अंधेरों पे आया जब डॉक्टर ने इसे अकेले को अपने कैबिन में बुलाया। आप हारून रशीद के क्या लगते हैं? जाजिम के सामने कुर्सी पर बैठते ही पूछा। बेटा हूँ उनका। कोई भतीजा या भांजा या लेपालक है? जी, ये कैसा सवाल है? जाजिम मुत्तजिर हुआ था। मैं इनकी सगी औलाद हूँ। जाजिम को डॉक्टर की बातें अजीब लग रही थी, लेकिन रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कहती हैं। आपका सिर्फ बोन मैरो ही इनसे नहीं मिलता, बल्कि डीएनए की रिपोर्ट से भी यही साबित है। आप इनके सगे बेटे नहीं हैं। जाजिम के लिए ये बात नाकाबिले फ़हम थी। ये कैसे मुमकिन है? मैं ही इनका सगे बेटा हूँ। आपको गलत फहमी हुई है। डॉक्टर, हो सकता है रिपोर्ट किसी और के साथ चेंज हो गई होगी। वो बेयकीन था। ऐसे कैसे मुमकिन था? वो इन्हीं का बेटा था। होश संभालते जाजिम ने इन्हीं को देखा था। ऐसा कुछ नहीं है और ना ऐसा होता है। डॉक्टर के जवाब पर भी इसे तसल्ली नहीं होती। घर आकर अपना सर पकड़ कर बैठ गया। हारून रशीद की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो इनसे पूछता। चंद दिन खामोशी से गुजरे थे। जब काफ़ी बेहतर हो गए, घर आ गए, तब जाजिम उनके पास बैठ गया और अपने बेड पर लेटे थे। अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अब तुम मेरी फ़िक्र मत किया करो। हारून रशीद ने मुस्कुरा कर कहा। सांस इनका अब भी फूल रहा था, मगर जाजिम परेशान ना हो इसलिए मुस्कुरा रहे थे। इसकी रोई रोई आंखों में देख रहे थे। वो उनका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया था, इसे चूमने लगा। बाबा, मैं आपके बगैर चलना नहीं जानता। आप जानते हैं ना क्या करूँगा मैं? टप टप आंसू इसकी आंखों से बह रहे थे।
मेरी जान, हर इंसान को ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा बेटा मेरी बातों पे अमल करते हुए ज़िंदगी बहुत कामयाब गुजारेगा। बहुत साबिर है मेरा बेटा, कहीं नहीं डगमगा सकता। हारून रशीद ने बड़े लाड से इसके दोनों हाथों पर अपना दूसरा हाथ रखा। यही सच है ना बाबा कि मैं आपका बेटा हूँ? जाजिम ने बड़ी आस भरी नज़र से हारून रशीद को देखा था। ये क्यों कहा तुमने? हारून रशीद ने इसकी तरफ जांची नज़रों से देख कर पूछा। ये जो डॉक्टर है ना, ये पागल हो गया है। वो सब किए हुए किया हुआ था, लेकिन आंसू तो उधर से बह रहे थे। गले में इतनी गिराई थी कि वो बात मुश्किल लग रहा था। फिर बेयकीनी की हालत में था। 4 दिन से सो नहीं पाया। 20वीं बार अपनी और हारून रशीद की रिपोर्ट्स चेक करी थी, जो कुछ और ख़बर सुना रही थी, लेकिन वो फिर भी यकीन करने को तैयार नहीं था। पागल हो गया डॉक्टर। अब वो आंसू बेदर्दी से साफ करके बोला, मैं भी यही कह रहा हूँ डॉक्टर से कि ये मेरे पापा है। कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। बार बार वो आंसू पोंछ रहा था। बार बार आंसू आंखों से बह रहे थे, थम नहीं रहे थे। हारून रशीद अब चुप से हो गए थे। मैंने कहा बाबा, इस डॉक्टर से कह डीएनए की रिपोर्ट गलत हो गई होगी, बदल गई होगी। जाजिम बहते आंसू के साथ हारून रशीद को देख रहा था, लेकिन वो रुख बदल गए। जाजिम का दिल थम सा गया था। इसे लगा था कि इसके बाबा गुस्सा करेंगे डॉक्टर की बात सुनकर कि डॉक्टर पागल हो गया है, तुम मेरे ही बेटे हो। लेकिन इनकी चुप ने जैसे इसके अंदर इतनी घुटन सी कर दी कि जैसे दम नहीं निकलेगा। एकदम ही इसके दोनों हाथों से हारून रशीद के हाथ छूट गए थे। जाजिम को लगा बेजान सा हो गया है। हारून रशीद की आंखों के किनारे से आंसू बहने लगे। जाजिम की बेचैनी बढ़ी थी। ये कौन सा सच था जिससे वो अब तक अनजान था? इसकी सीधी सी चलती जिंदगी में आजमाइशें अब शुरू हुई थी। पूरा दिन इर्तिज़ा और रुमान घर की सफाई में लगे रहे। हया की चीखें मार मार के बुरी हालत हो गई थी। इतनी डस्ट में इसने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। जितनी इस घर में दाखिल होते इसके नाक और हलक पर लगी थी। अपना शीशा जैसा साफ चमकता महल याद आने लगा था। काश कांच जैसे शफाफ फर्श थे। इस पर भी कभी वो अगर नंगे पाँव नहीं चली थी, लेकिन अगर चल लेती तब भी पाँव पर मिट्टी कभी नहीं लगी थी। और यह मिट्टी के अलावा कुछ नहीं था। रात तक की रुमान और तिता पूरे घर को साफ के घर की शक्ल निकाल पाए थे नहाने के बाद। रुमान तो निढाल हो चुका था, लेकिन इर्तिजा खाना लाने बाहर निकल गया। वो जगह भी आबादी से खासी दूर थी। एक थका देने वाला दिन था। करीब में बस एक ही ढाबा था जहाँ पकोड़े और चाय ही मिलती थी, इसलिए इसने पकोड़े और रोटियां ली और वापस आ गया। लेकिन इस वक्त तक रुमान सो चुका था। इतना खाना अकेले ही खाता। खाने के बाद वो अपने लिए चाय बना रहा था जब लाल आंखों और सुर्ख नाक के साथ हया छींके मारती हुई किचन में दाखिल हुई थी। इर्तिजा को देखकर वहीं रुक गई। इर्तिजा ने एक नज़र पलट कर इसे देखा, फिर नागवारी से दोबारा केतेली की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो मुझे भूख लगी है, हया ने झिझकते हुए कहा। ये सामने शॉपर में खाना है, इर्तिजा ने कप में चाय डालते हुए कहा। हया ने शॉपर खुलकर देखा तो सिर्फ पकोड़े और तंदूरी रोटी देखकर हैरान हुई थी। ये क्या है? इसमें खाना कहाँ है? मैं ये सब नहीं खा सकती। तंदूर की रोटी मुझे पसंद नहीं है। मुझे आप कुछ और ऑर्डर करके मंगवा दें। हया ने नागवारी से देखकर कहा। इसके बाद फिर इर्तिजा ने अपना कप शेल्फ पर पटक कर रखा और उसके सामने खड़ा हो गया और कुछ घबरा कर पीछे हटी थी। फिर अब बस चलो तो तुम्हें जहर खिला दूँ। यही खाना है तो खाओ वरना भूखी मरो। इसे गुस्से से घूरे हुए कहकर अपना कप पकड़कर बाहर चला गया। हया ने दोबारा से शॉपर पकड़ा। भूख से हालत ख़राब हो रही थी, इसलिए तंदूर की रोटी निकाली, चंद पकौड़े निकाले, एक प्लेट में रखे चटनी डाली और वहीं रखे टेबल पर बैठकर खाने लगी। ज़िंदगी में इस किस्म का खाना वो पहली बार खा रही थी। मोटी तंदूर की रोटी हलक में जाकर फंसी थी। फटाफट से पानी से इसे अंदर निकला। आधी रोटी बामुश्किल इसने पानी पीकर खाई थी। इसके बाद फूट फूट कर रोने लगी थी। हया बिटिया, सारी डिशें आपकी पसंद की तो मैंने बनवाई हैं। आया ने बाअदब खड़े होकर कहा था। कह दिया ना बुआ, मुझे ये सब नहीं खाना। और कितनी बार कहा है कि ताज़ा रोटी दिया करें, पहले से पकी रोटी मुझसे नहीं खाई जाती। मैं बस 2 मिनट में बना देती हूँ, तुम यूँ उठकर तो मत जाओ बेटा, खाने की बेहुरमती होती है। बस भी क्या करें आया, आप मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें। हया ने पसंदीदा डिशों से भरी टेबल को नागवारी से देखा और उठकर कमरे में चली गई। अब वो भरा हुआ टेबल इसे याद आ रहा था। बाकी की आधी रोटी इसने वापस रख दी, बस पकौड़े रूखे खाने लगी। साथ साथ आंसू भी बहा रही थी। सलमान इंडस्ट्रियल की अकलौती वारिस है मरी के एक गुमनाम और सुनसान से पहाड़ पर बने छोटे से कॉटेज में तंदूर की सूखी रोटी और पकौड़े पानी के साथ अंदर निकल रही थी।
کتنی بے وقت اور بے نام سے گزرے تھے یہ 2 دن، جیسے حیا کچھ تھی ہی نہیں۔ میڈیا پہ اٹھنے والی دھواں دار خبر کتنی جلدی دم توڑ گئی تھی، کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے، نہ کسی کی اسے خبر تھی۔ پھر اپنے موبائل کی یاد آئی۔ 2 دن پہلے اس نے موبائل بند کر کے پرس میں رکھ دیا تھا، اب پتہ نہیں کہاں تھا، شاید ارتضیٰ کے پرانے گھر میں۔ اس شیٹ وہ موبائل وہاں سے شاید نہیں لائی تھی، روان کے کمرے کے دراز میں ہی رکھا رہ گیا تھا۔ روکے ہوئے آنسو پھر سے بہے تھے۔ اس کاٹیج میں بھی 2 ہی کمرے تھے، مطلب اس کے لیے اب بھی لاؤنج کا صوفہ ہی بچا تھا۔ وہ کچن سے نکل کر صوفے پہ جا کر لیٹ گئی، روتے روتے سو چکی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ آج کی بات سن کر ارتضیٰ حد سے اوپر گیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اچھے وقت پر تم وہاں سے نکل گئے ہو۔ حیا کے باپ اپنے کرایہ کنڈے بھیجے تھے تمہارے گھر پر، بہت توڑ پھوڑ کر کے گئے ہیں وہ، سارا سامان برباد کر چکے ہیں میرا۔ ارتضیٰ کو گھر کی ایک ایک چیز یاد آئی تھی جو اس نے اپنی محنت سے کمائی پیسوں سے بنائی تھی۔ ہاں، کوئی چیز سلامت نہیں چھوڑی ہے۔ میں صبح ہی واپس آ رہا ہوں، چھوڑوں گا نہیں انہیں، مجھے ان کی بیٹی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، صبح ہی طلاق دے دوں گا اسے، میری طرف سے جائے اپنے باپ کے پاس۔ وہ مشتعل ہوا تھا۔ ارتضیٰ، دماغ سے کام لو، بات ابھی تازہ ہے، سارا الزام تم پر آئے گا، ابھی تو کوئی تمہاری سنے گا بھی نہیں۔ وہاں سے نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ واش نہیں کہہ کر فون رکھ دیا۔ ارتضیٰ کو گھر کی ہر چیز جیسے آنکھوں کے سامنے آنے لگی تھی۔ کتنی محنت سے بنائے جاتے ہیں گھر، اور یہ دولت مند لوگ ان کے لیے برباد کرنا کتنا آسان ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں نے اس لڑکی کا بگاڑا کیا تھا۔ اب وہ یہ بھی 2 دن سے چپ ہے، ایسے جیسے بہت معصوم ہو۔ کتنا بڑا کھیل کھیلا اس نے میرے ساتھ، کتنا بڑا الزام لگا کے میرے گھر میں رہ رہی ہے، میرا کھا رہی ہے، اور میں آج کی بات پر بس بے بسی سے اس کی شکل دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اب نہیں، اپنے غصے پر وہ بے قابو سا ہوا تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے صوفے پہ رومان کی اسی ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس سو رہی تھی جو 2 دن پہلے پہنا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ دل چاہا صوفے پہ رکھا کشن اس کے منہ پر رکھے وہ جان لے لے اس کی۔ اسے بازو سے ہلایا، وہ یکدم اٹھی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حیا بری طرح سے گھبرائی تھی، آدھی رات وہ کیوں اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اٹھو یہاں سے، ارتضیٰ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی تھیں، مگر کیوں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چلو میرے ساتھ میرے کمرے میں۔ کمرے میں کیوں؟ حیا کا خون خشک ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ جھک کر اس سے قریب ہوا تھا۔ کیونکہ میں نے ریپ کیا تمہارے ساتھ، اور آج دوبارہ بھی کرنے کا ارادہ ہے۔ سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر اس نے حیا سے کہا۔ حیا کا اوپر کا سانس اوپر ہی اٹک گیا تھا۔ زوبیہ کے گھر سے سوگ ختم نہیں ہو رہا تھا، لوگوں کا تاندا سا بندھا ہوا تھا افسوس کے لیے۔ بہانہ زوبیہ کی موت کا وفات کا تھا، لیکن بات گھوم پھر کر زوبیہ پر آ جاتی تھی۔ بڑا افسوس ہوا آپ کی بیوی کا سن کر۔ ایک شخص زوبیہ کے والد سے افسوس کر رہا تھا، گھر کے صحن میں ہی بیٹھا تھا۔ بس اللہ کا حکم ہے، ویسے آپ کی بیٹی کا سن کر دکھ ہوا، اس شخص نے سنجیدگی سے کہا۔ براہ کرم آپ اس کا نام مت لیں، مر گئی وہ ہمارے لیے۔ زوبیہ کے والد کے چہرے پر نفرت ہی نفرت تھی۔ اس شخص نے گہری سانس لی، صحن کے اندرونی حصے میں سامنے فریم پہ لگی تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ چونکا تھا۔ یونیفارم میں 2 چڑیاں باندھے یہ وہی لڑکی تھی۔ یہ بچی کون ہے؟ اس شخص نے سامنے زوبیہ کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہی ہے وہ بدبخت، اس کے والد نے کہا۔ یہ لڑکی تو اس دن رات کے وقت شمس کے ساتھ بس میں بیٹھی تھی، میں نے خود دیکھا تھا اسے، لاہور جانے والی بس پر سوار ہوئے تھے دونوں۔ ہاں یہ وہی ہے، 100% وہی لڑکی ہے، وہ آدمی پورے وثوق سے بولا تھا۔ کب دیکھا تھا تم نے؟ اس کے والد اشتعال میں آ گئے تھے۔ اتوار کی رات کو کوئی شک نہیں رہا تھا، انہوں نے غور کرنے کی کوشش کی نہیں تھی کہ شمس بھی اتوار والے دن سے غائب تھا۔ ان کا تو اب خون کھول کے رہ گیا تھا، برابر میں بچھو رہتا تھا جسے وہ نظر انداز کر گئے تھے، جس نے اتنی ہوشیاری سے انہیں ڈنگ مارا تھا، شرم نہ آئی تھی اسے۔ دوسری طرف شمس زوبیہ کا سارا زیور بیچ کر جیب میں ڈال چکا تھا اور بے دخل خرچ بھی کر رہا تھا۔ رات کو بھی زوبیہ کا ایک اچھے ریسٹورینٹ میں ڈنر کے لیے لے گیا، لیکن وہ جب سے لاہور آئی تھی نروس سی تھی، جسے ہر دیکھنے والی نظر اسے ہی پہچان رہی تھی، اس پہ ہنس رہی تھی کہ دیکھو یہ لڑکی گھر سے بھاگی ہے، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا پا رہی تھی۔ کیا بات ہے زوبی، چپ چپ کیوں ہو، ٹھیک سے کھا بھی نہیں رہی ہو؟ شمس نے اسے سنجیدگی سے بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس دل بہت اداس سا ہے، پتہ کب سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ ہو جائے گا زوبیہ، میں ہوں نا۔ شمس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی۔ دوسری جانب جب یہ بات کا مالک کو پتہ چلی، اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ دونوں باپ بیٹے غصے سے بھرے ہوئے شمس کے گھر پہنچے تھے۔ دروازہ اتنی زور سے بجایا کہ جیسے توڑ ہی دیں گے، اس کی والدہ گھبرا گئی تھی۔ دروازہ کھول کر سامنے ان دونوں کو غصے میں دیکھ کر پوچھنے لگی،
جی بھائی خیر تو ہے، شمس کہاں ہے؟ کمالا چلا کر بولا تھا۔ لاہور گیا ہے، خیر تو ہے نا بھائی صاحب؟ میری بیٹی کو بھگا کر لے کر گیا ہے لاہور وہ کمینہ، زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے، جان سے مار ڈالوں گا۔ صوبیہ کے والد کا غم و غصے سے برا حال تھا، منزہ بھی خوف سے ایک کونے میں کھڑی تھی، ایک واحد وہی تو تھی وہ بات وہ اس بات سے واقف تھی، جب سے وہ دونوں غائب ہوتے سمجھ گئی تھی زوبیہ شمس کے ساتھ ہی گئی ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بھائی صاحب، میرا بیٹا ایسی نیچ حرکت کیوں کرے گا؟ وہ تو کام سے لاہور گیا ہے۔ کسی کام سے نہیں گیا، میرے ایک جاننے والے نے خود دیکھا اسے زوبیہ کو لاہور کی بس میں لے جاتے ہوئے۔ یہ سن کر شمس کی والدہ کے چہرے پر پسینے سے آنے لگے۔ میں فون کرتی ہوں اسے، ایسا نہیں کر سکتا، ایسا ہی کیا اس نے، مجھے یہ بتائیے لاہور میں کس جگہ گیا ہے، ٹکڑے کر دوں گا اس کے میں۔ کمالے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں اگر سامنے نظر آ جائیں تو جان سے مار ڈالے انہیں۔ بیٹا مجھے سچ میں نہیں پتا کہ وہ لاہور میں کہاں ہے، وہ سچ میں انجان تھی۔ اس سے بولو کہ زوبیہ کو لے کر کل یہاں پہنچے، ورنہ میں ڈھونڈ لوں گا اسے اور جہاں نظر آیا مار ڈالوں گا اسے۔ کمالے نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، شمس کی والدہ کا رنگ اڑا تھا۔ تانیہ پہلے سے کچھ ٹھیک ہونے لگی تھی، گھر کے کام میں بھی دلچسپی سے کرتی تھی، اپنے شوہر کا خیال بھی رکھنے لگی تھی، وہ بھی اس کے کھانے کی بہت تعریف کرتا تھا۔ تانیہ آپ کے ہاتھ میں جادو ہے سچ میں، اتنا ذائقے دار کھانا میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ تانیہ اب ذرا سا مسکرا دیتی تھی، گھر کی بھی رد و بدل کر کے اس نے چینج کر دیا تھا، لیکن وہ ضرور پریشان تھا، جب اس کے قریب جاتا اسے وجود پر زخم دیکھتے ایک اذیت میں مبتلا ہونے لگتا۔ ایک دن وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس کے جسم میں بہت گہرے زخم تھے، جیسے جلتا سگریٹ بجھایا گیا ہو، یا جانے ایسا کیا جلتا ہوا لگایا ہوگا، جلد کے ساتھ گوشت تک جل چکا تھا، زخم کافی بڑھ چکے تھے لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہوتے، اس کے لیے ہر بار تانیہ کے زخموں کو دیکھنا اذیت میں ڈال دیتا تھا۔ تانیہ اس بات سے انجان تھی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لایا کیوں ہے، کیونکہ وہ ایک گائناکولوجسٹ عمر رسیدہ ڈاکٹر تھی۔ تانیہ کو اپنے ساتھ اندر لے گئی، تانیہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ ہاسپٹل کے گاؤن پہنے اس ڈاکٹر نے جب اس نے اس کے جسم پہ جہریت کے نشانات دیکھے تو ایک دم آنکھیں میچ گئیں۔ کس نے کیا یہ سب؟ میں آپ کی ڈاکٹر ہوں، بتائیے مجھے۔ تانیہ کی اڑی رنگت اور بدحواسی دیکھ اس نے پیار سے پوچھا۔ میں کچھ نہیں بتا سکتی، مجھے باہر جانا ہے اپنے ہسبینڈ کے پاس، وہی تو انہیں میرے پاس لائے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کی ڈاکٹر ہوں، مجھ سے کچھ مت چھپائیں، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ ریپ؟ وہ مشکل بولی تھی۔ او ویری بیڈ، کب؟ شادی کے بعد؟ نہیں پہلے، بہت غیر انسانی سلوک کیا گیا آپ کے ساتھ، لیڈی ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا۔ اسے تانیہ کی حالت دیکھ کر ترس آ رہا تھا، اس کے اٹھنے کا کہہ کر وہ باہر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں کچھ میڈیسن ٹیوب لکھ کر دے رہی ہوں، آپ کے زخم میں اب بھی انفیکشن باقی ہے اس لیے وہ اب تک ٹھیک نہیں ہو رہے، لیکن دوا پراپر سے لیجیے گا، جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ ایک سلپ پر تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ آپ باہر جاؤ اور اپنے ہسبینڈ کو اندر بھیجیں۔ ڈاکٹر نے وہ سلپ اپنے پاس رکھ لی، تانیہ باہر چلی گئی، کچھ دیر بعد وہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ دیکھیے آپ کی مسز کے ساتھ یہ حادثہ ایک بار نہیں ہوا ہے، کئی بار ہوا ہے، اور بہت بے دردی سے تشدد اس کے ساتھ کیا گیا ہے۔ میں نے 40 سال میں اپنی اس لائف میں ایسے بہت سے کیس دیکھے ہیں، جہاں تک میرا تجربہ کہتا ہے کئی بار ان کا ابورشن بھی ہو چکا ہے۔ ایسی حالت اکثر ان خواتین کی ہوتی ہے جو، یہ کہہ کر ڈاکٹر چپسی ہو گئی۔ جو کیا ڈاکٹر؟ دیکھیے میں کہنا نہیں چاہتی مگر آپ کہیں، ان سے ایک عرصے تک جسم فروشی کا کام لیا گیا ہے۔ یہ سن کر جیسے وہ گم رہ گیا تھا۔ میں نے کچھ ٹیسٹ لکھ دیے، آپ یہ بھی کروا لیجیے گا، باقی وہ میڈیسن پراپر کھائیں گی تو زخم جلد ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ذہنی طور پہ انہیں نارمل ہونے میں وقت لگے گا۔ وہ صرف ڈاکٹر کے ہاتھ سے لے کر باہر آ گیا، تانیہ سے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ واپسی تک کا سفر خاموشی سے گزرا تھا، لگ رہا تھا کہ کہنے کو کچھ بچا نہیں تھا۔ گھر آ کر بھی اسے تانیہ سے بات نہیں کی تھی، سیدھا دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اتنا بڑا ظرف کہاں سے لا سکتا تھا؟ کسی کے ساتھ حادثہ ہو جانا اور جو وہ ڈاکٹر سے سن کر آ رہا تھا وہ بات اور تھی۔ اسے لگا تانیہ کو تو پتہ نہیں وہ نارمل کر پائے گا کہ نہیں، لیکن کچھ ضرور پاگل ہو جائے گا۔ پہلے تو جی میں کہ کیوں خود کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈالے، طلاق کا کاغذ پکڑا کر خود کو روز روز کی اذیت سے بچا لے، لیکن پھر تانیہ کا چہرہ سامنے آنے لگا، اس کی تکلیف، اس سے دور ہونا، ڈرنا، مرد سے نفرت کا اظہار کرنا، اس کی ذہنیت، حالت، اس کا پاگل پن، اسے لگا کہ ایک ایسی لڑکی کو سہارا دینے کے بعد دوبارہ سے انہیں اندھیروں میں پھینک دینا تو اس کا اور بھی بڑا ظلم ہے۔ پوری رات وہ خود سے جنگ کرتا رہا، دل کہتا تھا مظلوم ہے بیچاری، خود پر جبر کر لوں، اپنا لیا تو ساتھ بھی نبھاؤں۔
دماغ کہتا تھا کیسے اسے چھو سکتے ہو، جو لڑکی بازاری ہو، جہاں بھی اسے لے کر جاؤ گے اس کا کوئی نہ کوئی گھاव کھڑا ٹکرا جائے گا، کیسے نظروں کو فیس کرو گے؟ انجانے میں خود بہت بڑی مشکل میں ڈال چکا تھا۔ اسے تو بس یہ بتایا گیا تھا کہ حادثہ ہوا ہے، لیکن یہ تو کچھ اور تھا، اتنا بھی وہ پارسا نہیں تھا کہ ایسی آزمائش سے گزرے۔ صبح آفس سے آتے وقت تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا، آفس میں بھی ہوتا دن بس یوں ہی گزر گیا۔ رات کو جب گھر پہنچا تانیہ کچھ روئی روئی سی لگ رہی تھی، لیکن اس نے اس بار وجہ نہیں پوچھی، کھانا بھی چپ چاپ کھایا تھا، نہ اس کے منہ پہ میں پہلا نوالا ڈالا، نہ اس کے کھانے کی تعریف کی، نہ کوئی بات کی۔ رات بھر سے دوسرے کمرے میں بیٹھ گیا، پھر سوچوں کا سلسلہ وہیں جڑ چکا تھا۔ رات 3 بجے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، تانیہ روتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا تھا، پروسیشن تھا جب وہ اس کے پیروں کے پاس بیٹھ کر اس کے پیر پکڑ کر رونے لگی۔